جیسے کوئی بات کر رہے تھے کہ جو فیئر فیکٹر ہوتا ہے کسی بولر کا, اس کو توڑنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے خلاف اٹیک. تو انڈیا نے پھر وہی کیا آج. ہاں لیکن اٹیک کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آنکھیں بند کر کے گھما دیں, انہوں نے پراپر بیٹنگ کیا, اچھا اٹیک کیا انہوں نے, اور انیوانی کھیلے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بڑی اچھی کرکٹ کھیلی انہوں نے, کیونکہ دونوں ٹاپ پلیئر ہیں. وہ 1500 رنز کر رہا ہے ہسٹری میں ایز فاسٹ ایز روہت شرما کے بہت زیادہ رنز ہیں, 3 ڈبل 100 اس کے ون ڈے میں. تو پراپر پلیئر ہیں, پراپر کرکٹ کھیلی انہوں نے, اچھی شاٹ کھیلی, خوبصورت شاٹنگ کھیلی ہیں اگینسٹ گڈ فاسٹ بالنگ ہے. یہ کریڈٹ جاتا ہوں لوگوں کو. مجھے بھائی یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے اسکور کارڈ کو اگر ہم دیکھیں, اور ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ 24.1 اوورز میں, چلیں ہم 2 وکٹیں ابھی ان کی گئیں بھی, یہ 2 بیٹسمین بڑے مطلب خطرناک ہیں, 147 رنز انہوں نے بنا لیے تھے آلریڈی. اٹ مینس کہ اگر یہ 50 اوور کا میچ جاتا 300 تو کہیں نہیں گیا تھا, کنسیڈرنگ کہ ابھی ان کی بیٹنگ لائن میں بڑی ڈیپتھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 300 نہیں, 300 یو ٹرائنگ ٹو بی ویری اپٹمسٹک پاکستانی. آپ پاکستانی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. یہ جو 350 تھا, 350 پلس کی بات کریں جس فلو سے وہ جا رہے تھے, یہ 5 کے اوور اور کھیلتے تو یہ تو گیم وہ, کیونکہ پھر آپ کا مومنٹم بن جاتا نا پھر. تو آئی تھنک یہ جو آپ نے بات کی یہ تو they were sitting on a great position. اب ہمارا جو 2 وکٹیں ملی ہیں نا, وہ اس کے بیچ میں نا ہم اپنا جو دوپہر کا شو کر رہے تھے نا آفٹرنون والا, اس میں ہم نے کہا ایسے موقع پر کپتان کو اور مینجمنٹ کو چاہیے کہ کپتان کو 1 اوور کے لیے باہر بلائیں اور وہاں پہ بریک لے لیں, اپنی ساری ٹیم کو ہڈلز کریں. بابر کو چاہیے تھا ایسی سچویشن میں, ہم ہمیشہ ایسا کرتے ہیں کہ جب بہت اپوزیشن ٹیکنگ اے گیم اوے فرام یو نا, سو دے رننگ اوے فرام دا گیم, تو آپ نے نا اکٹھے کر کے تو ایویں 1 منٹ کی بات کرنی ہے, گائز ڈونٹ گیو اپ, اٹس جسٹ اے میٹر آف 1 or 2 وکٹس. آپ نے یہ شاباش دینی ہوتی ہے اور کہنا ہوتا ہے ڈسپلن بالنگ کرو, وکٹ ٹو وکٹ بالنگ کرو, کوئی گھبرانے کی نہیں. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم بیٹسمین بھی سوچنے لگ جاتے ہیں واٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, ان کا مومنٹم بھی ٹوٹتا ہے. اس میں سب سے بڑا ایویڈنس ہمیں کیسے ملا, جیسے 17 اوور ہوئے 16 اوور ہوئے, واٹر بریک آیا, واٹر بریک کے بعد جو شاداب تھے 2 اووروں میں ان کو 30 ہو گیا ہوا تھا آلموسٹ. اب 2 اووروں میں 30 ہونے والے کو جب بریک کے بعد دوبارہ اس نے بال کی ہے تو روہت شرما پلیڈ اے ویری لیزی شاٹ. یہاں پہ کیونکہ بیٹسمینوں کی کانسنٹریشن لیول ٹوٹتا ہے, دے فورگاٹ کہ جی بریک کے بعد سب سے پہلے امپورٹنٹ جو ہوتے ہیں نا 2 اوور ہوتے ہیں, ان 2 اووروں کے اوپر آپ نے فوکس کر کے پھر مومنٹم کو کیری آن کرنا ہوتا ہے. یہاں سے ہمیں 1 وکٹ ملی, دوسری وکٹ ملی, اب یہ 4-5 اوور تھے نا وہ شاداب کا بھی واپسی ہو گئی, اس نے بھی آخری 3 اوور جو کیے تھے اس میں 2-3 رنز اور ایک آخری اوور جو کیا میڈن کیا اس نے. سو آئی تھنک یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹیکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ پرو ایکٹیولی آپ نے ڈیورنگ دا گیم کرنا ہوتا ہے. کئی دفعہ کپتان پھینٹی پڑ رہی ہوتی ہے نا, اندر سمجھ نہیں آتی, کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کی ہو رہا ہے. باہر والوں بیٹھوں کا کام ہوتا ہے, پھر وہ ان کا کام ہوتا ہے کہ میسج کنوے کریں بابر کو کہ مطلب خالی لیپ ٹاپ لے کے نہیں بیٹھنا ہوتا, بتانا بھی ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہوتا ہے. ہاں نہیں ادروائز بڑی جلدی ایکسپوز ہو جاتا ہے. قادر خواجہ ہمارے ساتھ موجود ہے, پرہیپس ہی کین ٹیل اس کہ وہاں ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے. قادر یہ بتائیے گا کہ اس وقت پوزیشن وہاں ہے کیا؟ بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ بارش شروع ہو گئی ہے. منیب انفارچونیٹلی ہماری جب بھی بات ہوتی ہے تو یا تو بارش ہو رہی ہوتی ہے یا میچ اسٹاپ ہوا ہوتا ہے. یہاں پر اس وقت کولمبو میں پریمداتا کرکٹ اسٹیڈیم کے جو مناظر میں اس وقت دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح 4:21 پر جو اسپیل آیا تھا اس سے یہ ڈبل, یہ اس سے دگنا جو تیز اسپیل رہا, اس نے تو اچانک ہی 2 سے 3 منٹ میں جو ہم نے پیچز جو انہوں نے بڑی مشکل سے گراؤنڈ سٹاف نے یہاں پر جو سینکڑوں کی اس تعداد میں گراؤنڈ سٹاف یہاں پر کام کر رہا تھا, بیچاروں نے 2 گھنٹے لگا کر خشک کی گراؤنڈ, اور پھر اس کے بعد یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پیچز وہ گیلے ہونے لگ گئے اور پانی کھڑا دوبارہ ہونے شروع ہو گیا یہاں پر گراؤنڈ میں اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے وہ میچ مشکل دکھائی دیتا ہے, اور پاکستان اور انڈیا کے میچ کے لیے ریزرو ڈے بھی شاید اسی وجہ سے ہی رکھا گیا تھا, کیونکہ میٹ آفس نے ان کو میسج کنوے کر دیا ہوگا کہ 2 ستمبر کی طرح یہ والا میچ بھی وائٹ واش ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے 11 ستمبر جو کہ کل کا دن ہے وہ ریزرو ڈے کے طور پہ رکھا گیا ہے. 24.1 ابھی اوورز ہو چکے ہیں, تو وہیں سے ہی دوبارہ جو ہے وہ گیم کا آغاز ہوگا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی جو میچ ریفری اور ابھی جو فیصلہ آتا ہے اوورز کم کرنے کا, وہ یہ ہے کہ اب ابھی تک کوئی آفیشیل پریس ریلیز جاری نہیں کی اے سی سی نے, جس کے تحت یہ ایز وی اسپیک اس وقت وہاں پر بارش ہو رہی ہے. مطلب اس وقت جو ہم آپ سے بات کریں اس وقت بارش ہو رہی ہے.
शदीद तेज बारिश है मुनीब, यहाँ पर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि शदीद तेज बारिश का सिलसिला जारी है और जैसे ही कुछ 2 घंटे तकरीबन रुकी थी बारिश, जिसके बाद ग्राउंड स्टाफ ने खुश करने का काम शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोबारा से अब से कुछ देर पहले जो है वो 10 मिनट कबल बारिश टुवर्ड्स द एंड कादिर ये बता दीजिएगा कल का क्या फोरकास्ट है वैसे, कल भी हो सकती है बारिश या नहीं? इट्स अ क्लियर डे टुमारो। देखिए जो गुज़श्ता रोज जो मैच हुआ श्रीलंका बांग्लादेश का, उस पर भी 80% फोरकास्ट थी रहे, लेकिन उनकी खुशकिस्मती है कि उस मैच के दौरान जो है वो बारिश नहीं, उनको कोई हालांकि रिजर्व डे भी नहीं दिया गया था, उस मैच में जो है वो बारिश नहीं आई। आज जो है वो जो कि बारिश आ गई, तो कल भी फोरकास्ट है 70 to 80% बारिश की जो प्रेडिक्शन की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से। उसकी जो वेबसाइट है जो वेदर फोरकास्ट बताती हैं, उनके हवाले से भी 70-80% कल भी शावर्स हैं। ठीक है, ये कल का दिन भी बड़ा अहमियत, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कल क्या हो। बहुत शुक्रिया कादिर। अगेन सवेरा आपके पास आएंगे बिकॉज समहाउ आपने उसकी कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त कर दी है। सो वेयर आर वी नाउ? इट सीम्स कि आज तो मैच नहीं हो रहा, फिर बहुत मुश्किल है। जिस तरह कादिर कह रहे हैं मुनीब के आज जो है जिस तरह अब वो बारिश हो गई, बिकॉज वो जो स्पेल हुआ था ना, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, और इस दफा अगर वो कह रहे हैं कि उससे ज्यादा हुआ है तो 2 घंटे लगे ग्राउंड खुश्क करने में। अब ग्राउंड फिर से खुश्क करना वुड बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द ग्राउंड स्टाफ। सो अब पूरा सिनेरियो ये बन जाता है, बिकॉज वो जो एक पैच है जो कि रन अप से थोड़ा सा करीब है, वो पैच रन अप नहीं है, वो रन अप बॉलर रन अप के पास है पैच, वो पैच जो है उस पे पूरी डस्ट डाल के उन्होंने उसको ड्राई किया था। अब ऑब्वियसली फिर से बारिश आई होगी, तो जितनी देर में कवर्स आए होंगे इधर से उधर, पानी काफी सारा उसके ऊपर फिर से आ गया। और ये कह रहे हैं ज्यादा हैवी शावर था। बिल्कुल। सो अगर अब देखें जो कट ऑफ टाइम है, पहले तो देखिएगा ग्राउंड स्टाफ के वेदर कट ऑफ टाइम तक रुकना चाहिए या देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेटिंग नाउ, वरना द कट ऑफ पॉइंट वहां के हिसाब से जो है इट वाज 10:36 टू बी प्रिसाइज, यानी हमारे 10:06 यहाँ पाकिस्तान के अभी टाइम है। बिल्कुल कट ऑफ टाइम वो कट ऑफ टाइम वो था कि वहां से हम T20 में कन्वर्ट कर सकते हैं मैच को। मगर अगर इतनी तेज बारिश हो रही है, सो द ग्राउंड स्टाफ एंड द मैच रेफरीज दे वुड अंडरस्टैंड कि नहीं जी, वो हमें 10:30 बजे तक भी रुक के ख्वार नहीं होना चाहिए, सो लेट्स जस्ट कॉल इट ऑफ एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू डे टुमारो। बट अ न्यू डे, बाय अ न्यू डे आई मीन कि 24/1 एंड 147 पे इस वक्त इंडिया वहीं, और 2 विकेटें गिरी हुई हैं, वहीं से वी विल रिज्यूम द डे एंड इट विल बी अ 50 ओवर मैच देन टुमारो। देन यस इट विल बी। अभी तक क्योंकि कट ऑफ नहीं आया था, अगर अभी ये 8 बजे की इंस्पेक्शन पे अनाउंस हो जाता दैट वी वुड बी गोइंग फॉर अ 34 ओवर मैच, वंस मैच रेफरी अनाउंस कर देते तो फिर कल 34 ओवर का मैच होता। Okay, so but it hasn't been announced as yet. No, it hasn't been announced yet. They were walking towards the ground and it started raining. हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। आपके ख्याल में ये इतनी जो गीला ग्राउंड है, ऑब्वियसली वो बड़ा बुरी तरह से अफेक्ट भी होगा। कैप्टन्स कॉन्फिडेंट होंगे अपने प्लेयर्स को उतारना, बिकॉज कुछ भी हो सकता है ना फ्रैंकली। नहीं बिल्कुल, इस सिचुएशन पे हम भी जब खेलते हैं तो बहुत एक कह लें कि एक डर होता है, क्योंकि इंजरीज ज्यादा होने के चांसेस होते हैं कि कभी स्लिप हो सकते हैं। इवन स्पाइक्स हमने पहने होते हैं, लेकिन वो भी इस कह लें कि ग्राउंड पे, इतने गीले ग्राउंड पे स्किड कर जाता है।